سنو، میں چاہتا ہوں کہ آج رات ایک پروگرام ترتیب دیا جائے، اس میں کچھ نہ کچھ ہلچل ہونی ہی چاہیے۔ ہم یہاں ایک شو پیش کریں گے، میں اپنی محبوبہ کو آمادہ کروں گا اور تمہیں اپنی محبوبہ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ باس، شو کس قسم کا ہوگا؟ جوزف نے پوچھا، ایک دم ننگا، بالکل نائٹ کلبوں جیسا۔ کیا تم اسے آمادہ کر لو گے؟ عمران آنکھ مارتا ہوا بولا۔ یس باس، میں آمادہ کر لوں گا، لیکن باس کیا تم سنجیدگی سے کہہ رہے ہو؟ دیکھو، بعد میں مجھے نکو نہ بنانا، حالانکہ بڑی رسک والی بات ہے۔ معلوم ہے وہ سیکسی کیٹ ایک دم مجھ پر عاشق ہو گئی ہے۔ باس کیا بتاؤں کتنے لالچ دیتی ہے مجھے، لیکن باس ہے بڑی معصوم اور پرخلوص عورت، سچ بولتی ہے۔ اپنے ذہن کو ننگا کرنا بہت دل گردے کا کام ہے، لیکن یہ مغربی لوگ جھوٹ بولنا کفر سمجھتے ہیں۔ باس اپنے ذہن کو ننگا کر دیتے ہیں، چاہے دوسرا نفرت ہی کیوں نہ کرے، لیکن ایک اپنا مشرق ہے جہاں جھوٹ بھی ایمان کے ترازو میں تول کر بولا جاتا ہے۔ لیکن کیا؟ عمران نے پچکار کر کہا۔ بیٹا دل برداشتہ نہ ہو، تیرے مرنے کے بعد تیرا مقبرہ بنواؤں گا اور تیری محبوبہ کو بھی تمہارے پہلو میں دفن کروا دوں گا، حالانکہ تیری روح بے چین نہ رہے۔ دنیا بھر کے عاشق لوگ تیرے نام کی قسم کھایا کریں گے کہ عاشق ہو تو جوزف جیسا۔ نہ نہیں باس، ایسا کام مجھے نہ بتاؤ، بائی گاڈ، اسے تو بہانا چاہیے، کوئی اور کام بتلاؤ باس، یہ اپنے بس سے باہر ہے۔ جوزف کا گیا کر بولا۔ اب ہوش میں ہے، مجھے نہیں علم تو کس سے مخاطب ہے؟ عمران دہاڑا۔ اوکے باس، میں بھی بے وقوف ہوں جو بہک گیا تھا، ورنہ یہ بات تو میرے دل کے کونے کونے میں تحریر ہے کہ تم جیسا شریف باس دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ جوزف نے عمران کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ابے جا بانس پر نہ چڑھا، کہیں میری پتلون ہی نہ پھٹ جائے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ واٹ باس؟ بانس پتلون، یہ کیا نیا سلوگن ہے؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ، جوزف دانت نکال کر بولا۔ اور عمران سر پیٹ کر رہ گیا۔ جوزف منہ لٹکائے مس بلاگنز کی تلاش میں نکل گیا۔ مس بلاگنز اسے سوئمنگ پول پر تیراکی کے لباس میں ملی، جوزف کو دیکھ کر دور سے ہی چیخی، ہلو جوزف، آؤ آؤ، کیا تم نہانے آئے ہو؟ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ ارے جوزف اتارو کپڑے۔ نہیں مس، میں کالا آدمی ہوں، تمہارے انگریز شادی پھڑک جائیں گے، جوزف نے قریب آتے ہوئے کہا۔ اسے ختم کرو، کسی کی ہے ہمت مار مار کر یخنی نکال دوں گی۔ ادھر آؤ، کیبنوں میں نہانے کے لیے سوئمنگ لباس موجود ہے، مس بلاگنز نے کہا۔ جوزف بلا چوں چراں کیبن میں چلا گیا۔ وہاں اس نے لباس تبدیل کیا اور ڈرائیونگ بورڈ پر پہنچ گیا۔ ڈرائیونگ بورڈ 15 فٹ بلند تھا، کالے رنگ کے باوجود اس کا بدن چمکدار اور سیڈول ہونے کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے مائیکل اینجلز کا کوئی جیتا جاگتا شاہکار سامنے آ گیا ہو۔ خصوصاً وہاں پر موجود عورتیں اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ جوزف کسی افریقی پرنس کی طرح چلتا ہوا پانی میں گرا، وہاں پر موجود سب آنکھیں اس کی پھرتی اور مہارت پر دھنگ رہ گئی۔ مس بلاگنز تیرتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور بولی، او سویٹ ہنی، تم واقعی دلکش شخصیت کے مالک ہو، یقیناً اگر تم ڈرائیونگ کے مقابلوں میں حصہ لو تو فرسٹ پرائز حاصل کرنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تم کپڑوں کے بغیر کتنے اسمارٹ لگتے ہو۔ جوزف عام افریقیوں کی طرح اتنا بدصورت بھی نہیں تھا، اس کی بڑی بڑی نشیلی آنکھیں اس کی شخصیت کو مسحور کن بنا رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ عام افریقیوں کی طرح زیادہ موٹے بھی نہیں تھے، اس کے بال گھنگریالے تھے، لیکن فوجی کٹ کے ساتھ یہی بال بڑے بھلے لگتے تھے۔ سوئمنگ پول میں جوزف کے گرتے ہی پانی میں طوفانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور پانی کی سطح پر پیدا ہونے والی لہریں مس بلاگنز کو اپنے بدن پر گدگدیاں کر کے گزرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کا رواں رواں سرشار ہو رہا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جوزف چلو دونوں اکٹھے ڈائیو کریں۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر پھر ڈائیونگ بورڈ پر پہنچے۔ جوزف نے بورڈ پر پہنچ کر بجلی کی طرح تڑپ کر مس بلاگنز کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا پانی کی سطح تک لے آیا۔ اس نے بڑی پھرتی اور مہارت سے اسے سطح پر چھوڑا اور خود پانی میں اترتا چلا گیا۔ وہاں پر دیکھنے والے ایک بار پھر اس عظیم مظاہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قدآور ٹھوس جسم کی مالک مس بلاگنز کو وہ یوں لایا تھا جیسے وہ عورت ہی نہ رہی ہو، پھولوں کی ٹوکری ہو، اور مس بلاگنز اس کے لمس سے مدہوش سی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر نہانے کے بعد وہ اپنے لباس تبدیل کر کے کیبن میں پہنچے۔ کیبن میں پہنچتے ہی مس بلاگنز اس سے لپٹ گئی اور جوزف ارے ارے ہی کہتا رہ گیا، لیکن وہ اس کا بڑی پھرتی سے بوسہ لے اڑی تھی۔ اور پھر جوزف کو اپنا مشن یاد آ گیا۔ اس نے مس بلاگنز کو بڑے دلکش انداز میں رات کے پروگرام کے متعلق بتایا اور مس بلاگنز ہنستے ہوئے بولی، یہ اسکیم ضرور تمہارے اس احمق باس کی ہوگی۔ سنو، میں اتنی دولت ضرور رکھتی ہوں کہ تمہارے باس جیسے 10 آدمیوں کو خرید سکوں۔ جب تم اسے باس کہتے ہو تو میرے دل پر چھریاں سی چلنے لگتی ہیں۔ احمق آدمی، آج اسے جواب دے دو، آئندہ تم نے اسے باس کہا تو میں اپنے ان لمبے لمبے ناخنوں سے تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ مس، تم نہیں سمجھ سکو گی، ہم دونوں کا رشتہ باس اور ملازم کا نہیں ہے، وہ میرا باپ ہے۔ میں بچوں کی طرح اس کے سامنے نہرے کرتا ہوں اور وہ بزرگوں کی طرح برداشت کرتا ہے۔ رات 100 روپے سے زیادہ کی شراب آج کون ہے جو اپنے ملازم کو دیتا ہے؟ یقین جانو مجھے کبھی بھی کام نہیں کرنا پڑتا ہے، ورنہ اکثر اپنے محل نما کمرے میں ہراٹے لیتا رہتا ہوں۔ اس کی شخصیت اتنی پیاری ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، جوزف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ احمق اسی لیے تمہارے ناز اٹھاتا ہے کہ تم اس کی جان کی حفاظت کرتے ہوگے، برستی گولیوں میں سینہ سپر ہو جاتے ہوگے، مس بلاگنز نے غصے سے کہا، اور جوزف پر جیسے کہکہوں کا دورہ پڑ گیا۔ وہ بے تحاشا ہنستا چلا گیا۔ حفاظت؟ ارے وہ تو خود فولاد ہے، فولاد۔ سنو مس
میں تمہیں اپنا راز بتاتا ہوں، میں کیوں اس کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو عظیم باکسر سمجھتا تھا، لیکن اسی احمق انسان نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ اس دنیا میں طاقتور ہاتھی ہے۔ کیا وہ حیرت سے چیخے۔ ہاں، میں اس جھوٹے پر خدا کی لعنت جو کچھ کہہ رہا ہوں، جیزس کرائسٹ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں۔ جس دن باس نے مجھے شکست دی تھی، میں اسی دن سے اس کا ملازم ہوں۔ نہ تو میں نے تنخواہ مقرر کی تھی اور نہ ہی میں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں کبھی سوچا تھا، لیکن مس اس کا ثانی شاید ہی کوئی اس دنیا میں ہو۔ میں اس کے سامنے دوست کی طرح رہتا ہوں، اس کی تجوری سے اپنی مرضی سے رقم استعمال کرتا ہوں، لیکن آج تک مجھے روپوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اچھے سے اچھے کپڑے خود ہی سلوا کر دے دیتا ہے، شراب کا پورا ذخیرہ میرے لیے لا دیتا ہے، خود شراب کا قطرہ تک نہیں پیتا۔ مس اس کے پیچھے درجنوں حسین لڑکیاں پھرتی ہیں، لیکن وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ اس کا ہان سامہ اس کے نئے سوٹ پہنتا ہے، اسے گندے کھانا کھلاتا ہے، اس پر دھونس جماتا ہے، لیکن کبھی میرے باس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ خاموشی سے کسی ہوٹل میں کھانا زہر مار کر لیتا ہے۔ مس اگر دنیا کے کسی مذہب میں انسان کی پرستش کرنے کے متعلق ذرا سا بھی کچھ لکھا ہوتا تو میں صبح اٹھ کر اس کی پرستش کرتا، لیکن افسوس کہ نہ ہماری کتاب میں ایسا لکھا ہے، نہ بائبل میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں۔ اب آئندہ جب بھی میرے باس کے بارے میں بولو تو ذرا ہوش سے بولنا۔ تو میرے سگے باپ کو گالیاں دے سکتی ہو، لیکن میرے باس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ نکالنا۔ جوزف گلوگیر آواز میں بولا۔ مس بلاگنز حیرت بنی اسے دیکھتی رہی، اس کے حواس معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ احمق آدمی ایسی خصوصیات کا حامل ہوگا، لیکن جوزف کا لب و لہجہ اسے یقین دلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ جوزف کے اس اعتراف پر اس کے دل میں جوزف کی عظمت اور بھی دوبالا ہو گئی تھی، وہ اس کی وفاداری سے متاثر تھی۔ ٹھیک ہے جوزف، میں آئندہ تمہارے باس کی بھی عزت کروں گی۔ اگر تم مجھ سے باپ سمجھتے ہو تو میں بھی انکل سمجھنا شروع کر دوں گی۔ پھر اپنے ہی خیال پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے جوزف کی نفسیات کو سمجھ لیا تھا، اسی لیے زیادہ استفسار کرنا پسند نہیں کیا۔ وہ خود بھی سچی لگن، سچے عشق اور سچی محبت سے پہلی بار جوزف کے ذریعے متعارف ہوئی تھی۔ سب مسافر بڑے پرجوش تھے، سب کو علم ہو گیا تھا کہ آج نائٹ کلب کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے، جس میں لیلا، فہد، سوزان اور مس بلاگنز حصہ لینے والی تھیں۔ مسٹر مورسے اس بارے میں سنا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ اسے یہ علم ہی نہیں تھا کہ عمران ایسے ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے اپنا مطلب نکالنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ رات کے 8:30 بجے تھے جب ایک کمرہ سجایا جا چکا تھا، اخبار کاٹ کاٹ کر جھنڈیاں بنائی گئی تھیں۔ عمران نے جھنڈیاں کچھ اس ترتیب سے لگائی تھیں کہ ٹی وی کیمروں کے لینس ڈھک گئے تھے۔ اس نے جھنڈیاں لگاتے وقت بڑی ارکریزی سے ان کیمروں کو تلاش کیا تھا۔ مسٹر مورسے سوچ رہا تھا کہ اس پٹانگ حرکت سے عمران کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ناقص ذہن کچھ بھی نہیں سوچ سکا تھا۔ اخباروں کی چھوٹی بڑی جھنڈیاں وہ بڑی تیزی سے چاروں طرف لگانے میں مصروف تھا۔ جوزف، لیلا، فہد، سوزان، مس بلاگنز اور ایک اور نوجوان جوڑا اس کی مدد کر رہے تھے۔ پھر دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی ان کی مدد کرنے لگے۔ وہاں لوگوں میں اچھا خاصا جوش و خروش پھیل گیا۔ جو بھی سنتا یا انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا وہی ان کی مدد میں مصروف ہو جاتا۔ مسٹر مورسے خود بھی کام کرنے میں مصروف تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اس ساری اوٹ پٹانگ کارروائی کے متعلق پوچھ سکے۔ البتہ عمران کا چہرہ عجیب و غریب حماقتوں بھرے تاثرات کا مجموعہ بنا ہوا تھا۔ وہ چیونگم چباتے ہوئے کبھی باتیں پھیلاتا، کبھی جمائیاں لینے لگتا، کبھی منہ سے سیٹی کے ذریعے پاپ میوزک کی دھن بجاتے ہوئے تھرکنا شروع کر دیتا۔ اس کا مٹکنا تھرکنا دیکھ کر سب کہکہے لگا رہے تھے۔ کبھی وہ وصل کی بجائے ہونٹوں کی جنبش سے پم پم گاتے ہوئے باقاعدہ تھرکنے لگتا۔ ٹیکنی کلر سوٹ میں وہ کسی مسخرے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بیل باٹم پتلون جو سرخ رنگ کی تھی اور سیاہ چمڑے کی جیکٹ، ہری قمیض، نیلی ٹائی، سفید جوتے، بھورا ہیٹ، کرمچا رنگ کی بیلٹ، زرد رنگ کی جرابیں اور 0 پوائنٹ شیشے کو گوگو اینک بھی، پھر آنکھیں مٹکانا، باتیں پھیلانا، تھرکنا اور کسی حسینہ کو آنکھ مار کر شرمانا لوگوں کی دلچسپی کے لیے کافی ہی نہیں بلکہ کافی سے زیادہ تھا۔ سوزان جو خود بھی شاندار قسم کی بیلے ڈانسر تھی، وہ خود بھی تھرکنے لگتی تھی اور سنیما ہال اچھی خاصی تفریح گاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جوزف باقاعدہ اپنے باس کی عجیب و غریب حرکتوں پر کہکہے لگا کر خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ عورتوں کے کہکہے عجیب سماع پیش کر رہے تھے۔ پھر کسی نے ٹیپ ریکارڈر پر فاسٹ قسم کا بیلے میوزک کا ریکارڈر لگا دیا۔ سوزان نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، پھر دونوں نے تیز رفتاری سے ناچنا شروع کر دیا۔ سوزان تو یوں بھی بیلے ڈانس میں مہارت رکھتی تھی، لیکن عمران کی مہارت دیکھ کر وہ اش اش کیے بغیر نہ رہ سکی۔ جب عمران نے ایک ہی جھٹکے میں سوزان کو فضا میں اچھالا اور فضا میں ہی میوزک کی تال پر اسے گھمانا شروع کیا اور اس کے پاؤں بھی تال پر تھرکتے رہے، تو وہاں پر موجود لوگوں نے پہلے تو اپنی سانسیں روک لیں، پھر داد و تحسین کے ڈونگرے برساتے ہوئے سیٹیاں، تالیاں اور چیخیں مار مار کر ہلا گلا شروع کر دیا۔ پھر عمران نے بڑی مہارت سے سوزان کو زمین پر اتارا اور تیزی سے دونوں نے رقص شروع کر دیا۔ سوزان کو چکر آ گئے تھے، لیکن وہ نکو بننا نہیں چاہتی تھی اور تیزی سے عمران کا ساتھ دے رہی تھی۔ عمران کی گرفت اس پر بڑی مضبوط تھی۔
वो उसे छोड़कर भी तेजी से हाथ थाम लेता था और वो गिरने से बच जाती थी। ये हल्ला गुल्ला इस वक्त खत्म हुआ जब रिकॉर्डर खत्म हुआ। 10 मिनट के इस रिकॉर्ड ने वहां पर मौजूद लोगों के खून में हंसी हरारत पैदा कर दी थी। वो ये महसूस ही नहीं कर पाए कि वो कैदी हैं, बल्कि वो यही समझ रहे थे कि वो पिकार्डली के किसी नाइट क्लब में मुजाहरा देख रहे हैं। सुजान ने उसका बोसा उड़ाते हुए कहा, बहुत खूब मिस्टर इमरान, मैंने बड़े बड़े मशहूर बैले डांसरों के साथ रक्स किया है, लेकिन जो लुत्फ तुम्हारे साथ आया है शायद ही कभी मुयस्सर हुआ हो। चारों फलस्तीनी बार बार तांग झांग कर रहे थे। वो खुद भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ख़ुसूसन इमरान के मुज़ाहरे ने तो उन्हें बहुत मुतासिर किया था। वॉच टावर के कैबिन में कर्नल ग्लांदरूफ ने अपने कैबिन में टीवी के सामने बैठा हुआ पूरी कार्रवाई देख रहा था। और इस कार्रवाई का अख्ताम इस वक्त हुआ जब बैले डांस के बाद इमरान ने झंडियों की तनसीब दोबारा शुरू की और टीवी का कैमरा भी एक बड़ी सी कदी झंडी ने ढांप दिया था। कर्नल ग्लांदरूफ सटपटाकर रह गया। अब स्क्रीन पर वही कागजी झंडी पर छपी तस्वीर और हरूफ इसका मुंह चढ़ा रहे थे। अलबत्ता आवाज़ें अब भी आ रही थी। माइक पर जोसेफ की आवाज़ उभरी, हाज़रीन, थोड़ी देर बाद इस नाइट क्लब के प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। सबसे पहले मिस ब्लॉगन, सॉरी मिस लैला फ़हद अपने जिस्म की नुमाइश करेंगी। इसके बाद मिस सुज़ान नीम नाच का मुजाहरा करेंगी। फिर मिस ब्लॉगन जो हॉलीवुड की मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस हैं, अपनी एक बहुत ही मशहूर फिल्म पैराडाइज का एक मंजर पेश करेंगी। ये फिल्म जिन्होंने देखी है वो ज़रूर इस मंजर को ना भूले होंगे। जिन हजरात ने ये फिल्म नहीं देखी, मैं ज़ुबानी उनको बताए देता हूँ ताकि वो पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। पैराडाइज नामी फिल्म का ये मंजर कुछ इस किस्म का है कि इसमें मिस ब्लॉगन्स तन्हाई का शिकार होती है और रात के सन्नाटे में वो खुद लज़्ज़ती से लुत्फ़ उठाने की कोशिश करती है। वो लिबास उतारती है और अपने बिस्तर पर अजीब अजीब अंदाज से म्यूज़िक पर थिरकती हैं। तो हजरात, लीजिए प्रोग्राम का पहला आइटम मुलाहिज़ा फरमाइए। मिस लैला फ़हद अपने जिस्म की नुमाइश करेंगी। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि उन्होंने आलमी मेला हुस्न के मुकाबलों में अव्वल इनाम हासिल किया है। लीजिए, वो भारी भरकम लिबास में नमूदार हो गई हैं और अब उन्होंने मौसीकी की हल्की धुन पर अपना कोट उतार दिया है। जी हाँ, इसी तरह अपना लिबास उतारते ही चली जाएंगी। कर्नल ग्लांदरूफ की नसें चटकने लगी। वो उठकर इधर उधर टहलने लगा। स्पीकर पर फिर आवाज़ उभरी, लीजिए अब उन्होंने ब्लाउज भी उतार फेंका है और उनके हाथ अपने स्कर्ट की जाने बढ़ रहे हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि दुनिया का मुंतखब हुस्न आपके सामने है। कर्नल ग्लांदरूफ ने तेजी से आगे बढ़कर आवाज़ बंद कर दी। फिर अपने केबिन का दरवाज़ा खोला और गैलरी अबूर करके लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंचा। उसकी कैफियत बड़ी अजीब सी थी। उसके खून की हिद्दत में इजाफा हो गया था और जोसेफ के दिलकश अल्फाज जहन में सरसराने लगे। दुनिया का मुंतखब हुस्न, दिलकश हुस्न, औरत अरियां। फिर वो हॉल कमरे में दाखिल हो गया। इमरान दरवाजे के साथ ही खड़ा था। इसने मफलर में छुपे हुए उसके चेहरे को देखा, जिसकी आंखें, नाक और रुखसारों के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे थे। उसकी अकाबी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। वो दुनिया जहां से लापरवाह होकर मिस लैला फ़हद को देखने लगा, लेकिन उसे मायूसी ही हुई क्योंकि लैला फ़हद ने ना सिर्फ भारी लिबास ही उतारा था और इस वक्त वो जो उस लिबास जो कि हल्का फुल्का था पहने हुई थी। लेकिन जोसेफ बड़ी रवां दवां तकरीर कर रहा था जो इमरान ने उसे रटाई थी। देखिए हसीन हतूत, देखिए सडवल, जिसे मुलाहिजा कीजिए। गुस्से के मारे कर्नल का होन खोल उठा। वो अपने बेवकूफ़ बनाए जाने पर हासा परेशान हो गया। एजेंट मोर से भी मादरूत को घूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से ये कतई साबित नहीं होता था कि वह खसूसन कर्नल को देख रहा है। फिर इमरान रूसी जुबान में, जी हाँ, पानी, समंदर का पानी अंदर भर रहा है। कर्नल ग्लांदरूफ उछलकर कुर्सी से उठा। पानी वाकई फर्श पर फैला हुआ था, लेकिन ये समंदर का पानी नहीं था, बल्कि इमरान के इशारे पर कप्तान एडमंड ने गुसलखाने का नल खोल दिया था। मिस्टर मॉर्से के लबों पर हल्की मुस्कुराहट फैलती चली गई। वो इमरान की स्कीम समझ चुका था। उसने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? इमरान ने इंग्लिश में कहा, अरे समंदर का पानी नहीं, ये तो नल से आ रहा है, जाओ नल बंद कर दो। लेकिन इतनी ही देर में कर्नल ग्लांदरूफ दांत किचकिचाता हुआ वहां से 9-11 हो चुका था। मिस्टर मॉर्से पानी का नल बंद करके वापस आया और इमरान से मुखातिब होकर बोला, मुबारक हो, मैं उसकी तस्वीर भी उतार चुका हूँ। फिर उसने नन्हे से पोराइड कैमरे से तस्वीर निकालकर इमरान को दिखाई। प्रोग्राम अब भी जारी था, मगर उसमें आम नाइट क्लबों वाली कोई बात नहीं थी। सब हंसी मजाक में वक्त गुजार रहे थे। अलबत्ता लोग अरियानी देखने के मुस्तहिक थे। वो कर्नल की तरह खासे मायूस हुए थे। तस्वीर एक मुरब्बा इंच जितनी बड़ी थी, जिसमें खास तौर पर चेहरे को ही एक्सपोज किया गया था। इमरान आंखों और नाक को गौर से देख रहा था। वो बिलाशुबा रूसी ही था और इसीलिए मिस्टर मॉर्से अपने नजरिए की सच्चाई पर खासा खुश था। उसने कहा, अब बताओ तुमने क्या अंदाज़ा लगाया है? शुबा तो मुझे इस वक्त से ही हो गया था जब पहली बार मुझे मालूम हुआ था कि हमें अगवा करके इस बर्फानी इलाके में उतरने पर मजबूर किया गया था। मैंने ये ड्रामा इसीलिए तरतीब दिया था कि पस पर्दा शख्सियत सामने आए। मुझे मालूम था कि इन टीवी कैमरों और माइक्रोफोन सिस्टम का सिलसिला ज़रूर किसी अहम शख्सियत के कैबिन तक जाता होगा जो दिन रात यहाँ की निगरानी करता होगा। जोसेफ को मैंने पहले ही तकरीर हटा दी थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब टीवी कैमरों के जरिए उसकी स्क्रीन पर कुछ भी नजर न आएगा, पुरकशिश अल्फाज उसे सुनाई देंगे, तो ज़रूर खिंचा चला आएगा। वही हुआ जो मैं चाहता था। वो मेरे ख्याल में यूँ फंसा चला आया जिस तरह मकड़ी के ताने में मक्खी फंसती है। और अब इस तस्वीर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये कौन है। इमरान ने संजीदगी से कहा। मिस्टर मॉर्से उछल पड़ा और हैरत से उसे देखता रहा। फिर जल्दी से बोला, क्या तुम इससे वाकिफ हो? हाँ, इसका नाम कर्नल ग्लांदरूफ है और ये KGB का एजेंट है। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि हमारा तैयारा किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। इमरान ने कहा,
یہ تو میں بھی محسوس کر رہا تھا، یہ چاروں بھی روسی ہیں، لیکن تم تو جانتے ہی ہوگے کہ KGB والے اپنے ایجنٹوں کی برسوں تک تربیت کرتے ہیں۔ مسٹر مورسے نے جواب دیا۔ یہ مرحلہ تو طے ہو گیا ہے، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے M5 ڈپارٹمنٹ والے اتنے ذہین ہیں کہ وہ اس صورتحال کو سمجھ لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ مسٹر مورسے نے سوچتے ہوئے کہا، قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں، یا ممکن ہے روسی حکومت سے رابطہ قائم کر کے گفت و شنید کے ذریعے معاملات طے ہو جائے۔ بہرحال تم کس بنیاد پر کام شروع کرنے والے ہو؟ مسٹر مورسے نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ عمران شاید ہی کچھ بتانا پسند کرے۔ عمران نے بات چپلاتے ہوئے کہا، اب پروگرام تو بنے گا ہی، لیکن یہ نہیں معلوم کیسے بنے گا۔ ادھر میرے نزدیک کان لگاؤ، اور وہ اس کے قریب کان لے آیا۔ سنو، یہاں سے فرار ہونا اتنا مشکل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مسٹر مورسے نے حیرت سے پوچھا، پھر خود ہی کہنے لگا، مسٹر تمہارے ہوش ٹھکانے میں ہیں؟ کیا تم نے ڈیک پر کے حفاظتی انتظام کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے؟ اس برفانی دشوار گزار علاقے میں فرار ہونے کا مطلب خودکشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، پھر راستے میں کہیں برف اور کہیں سمندر، پھر یہ پستہ موسم۔ نہ تو ہم ان علاقوں کے متعلق صحیح جانتے ہیں، اور نہ ہی معلوم ہے کہ نزدیک ترین آبادی کتنی ہے۔ فرار کی کوشش آبادی میں تو کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن اس جوزف کے صحرا میں جو صرف برف کا ہی ہے، ایسی کوشش حماقت ہی ثابت ہوگی۔ مسٹر مورسے، تم اپنے ملک کی روایات کے برخلاف جا رہے ہو۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کے ایجنٹوں نے جو کارنامے انجام دیے تھے، انہیں کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ کم از کم مجھے تم سے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی کہ تم ایسی مایوس کن باتیں کرو گے، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سنو عمران، تم میری انا کو چیلنج کر رہے ہو، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں حقیقت سے کس طرح منہ موڑوں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ ایسی کوشش کامیابی سے کبھی بھی ہمکنار نہیں ہو سکے گی، مسٹر مورسے نے غصے سے کہا۔ ہو سکتی ہے، جگہ جگہ چپنے میں ہو سکتی ہے، عمران نے بات پھیلا کر کہا۔ کیا مسٹر مورسے؟ جی ہاں، اس کے لہجے میں بے بسی اور غصہ تھا۔ مسٹر مورسے، آہستہ بولو، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اب معلوم ہو گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں تمہارے ملک کے متعلق جو اخباروں میں کارنامے چھپے تھے وہ قطعی افسانوی تھے، عمران نے کہا۔ مسٹر مورسے نے غصے سے منہ لہرا کر کہا، اگر تم نے آئندہ اس قسم کی بات یا بکواس میرے ملک کے بارے میں کی، ٹھیک ہے، میں فرار ہونے کی کوشش کر کے دکھاؤں گا، لیکن پہلے یہ سمجھا دو کہ اس فرار کا کیا فائدہ ہوگا۔ تم فرار ہونے کے متعلق ٹھوس پروگرام بتاؤ، میں اپنی جان پر کھیل کر اسے پورا کر کے دکھاؤں گا۔ عمران زیر لب مسکرا دیا۔ وہ یہی بات اس کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مسٹر مورسے کو تاؤ دلانے کی کوشش کی تھی۔ ابھی نہیں، سب سے پہلے ہمیں اس اغوا کا مقصد جاننا ہوگا کہ ہمیں کس مقصد کے تحت اغوا کیا گیا ہے۔ اگر یہ مقصد معلوم ہو جائے تو میں 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے فرار ہو کر دکھاؤں گا، عمران نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ مسٹر مورسے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی پاگل کو دیکھتا ہے۔ کرنل سخت طیش کے عالم میں تھا، اور خصوصاً وہ اس وقت غصہ میں بھر جایا کرتا تھا جب وہ اپنا مطلب حاصل کرنے میں ناکام رہا ہو۔ وہ بے بس تھا، کیونکہ ابھی تک وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس طیارہ کو کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے۔ اچانک اسے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اطلاع ملی کہ ایک ہیوی ڈیوٹی طیارے کی لینڈنگ کے لیے انتظامات کرو۔ یہ اطلاع طیارے کی آمد سے صرف 4 گھنٹے قبل ملی تھی۔ اس نے فوری طور پر ہدایات کے مطابق انتظام کیا، اور اب سیکشن 4 کے انجینئر دن رات طیارے میں گھسے ہوئے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ 25 انجینئر، مکینک اور الیکٹریشین 3 دنوں سے سوئے نہیں تھے، اور اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ 25 انجینئر، مکینک اور الیکٹریشین 3 دنوں سے سوئے نہیں تھے، اور اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اتنی رازداری وہ بحیثیت آفیسر جانتا تھا، لیکن باتیں اس سے بھی چھپائی جاتی تھی۔ ایک محکمہ والے کو دوسرے محکمہ کی کارروائیوں کے متعلق خبر ہی نہیں ہوتی تھی، اور اسی نظام نے ان کے ذہنوں میں کچھ عجیب سی کیفیتیں بھر دی تھی۔ وہ آفیسر ہوتے ہوئے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ البتہ اس نے سیکشن 4 کے انچارج کو خود ہی حکم دیا تھا کہ جو کوڈ ورڈ میں تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ KBC کا آفیسر ہو کر بھی کوڈ ورڈ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی ہوش تھا کہ پھر بھی یہ سب لوگ اس سے دہشت زدہ رہتے تھے، اور جو کوڈ ورڈ وہ استعمال کرتا تھا وہ دوسروں کے لیے حیرت انگیز تھا۔ پھر اس کے خیالات کی روح عمران کی کارروائی کی جانب پلٹ گئی۔ اسے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ہی یہ معلوم ہوا تھا کہ قیدی نائٹ کلب کا پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ پر لعنت بھیجنے لگا کہ جنسی آوارگی کسی دن اسے لے ڈوبے گی۔ اگر پروگرام دینے کی خواہش اس کے دل میں انگڑائیاں نہ لیتی تو وہ ہرگز نیکو نہ بنتا۔ وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ یہ ساری سازش صرف اسے بے نقاب کرنے کے لیے کی گئی تھی، لیکن اسے اطمینان تھا کہ اس بات کا کسی کو علم ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ اسے لوکاف نے سختی سے وارننگ دی تھی کہ مسافروں کے سامنے کسی بھی فرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلسل لوکاس کے متعلق سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ مس بوکاف KGB کی بڑی ہی اہم شخصیت تھی، خود اس سے بھی بڑی۔ اس جیسے نہ جانے کتنے ہی کرنلوں پر اس کا حکم چلتا تھا۔ کرنل کو اچھی طرح علم تھا کہ مس بوکاف 15 سال کی تھی جب اسے KBG کے لیے چن لیا گیا تھا۔ 10 سالہ ٹریننگ کے بعد 5 سال کے اندر ہی اندر اس نے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ 5 سالوں کے اندر اس نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ سننے والے ان کارناموں کو افسانوں سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ خود جانتا تھا کہ وہ افسانے نہیں بلکہ ٹھوس حقائق تھے، اور اب وہ اس شعبے میں چلی گئی تھی جس کی تمنا کرنل کے دل میں رہ گئی تھی۔
اس شعبے کے افراد کے جی سمرش اور حکومت کے نمائندوں تک کی خفیہ کارروائیوں کی نگرانی کرتے تھے، اور یہ شعبے جن سے عام افراد کا پتہ پانی ہو جاتا تھا وہ اس خاص شعبے کے سامنے ہیچ تھے۔ پھر اس وقت مس بوکاف کی کال ٹرانسمیٹر پر موصول ہوئی، جس میں اس نے بتایا کہ وہ کل شام کسی بھی وقت پہنچ رہی ہے، اور وہ تھر تھرا کر ہی رہ گیا۔ کیا وہ مس بوکاف سے یہ بات چھپائے کہ اس نے اس کی حکم عدولی کی ہے، یا اسے صاف بتا دے؟ وہ اسی ذہنی کشمکش میں اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ چاروں طرف فوک عالم تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ بوڑھا جیکب اور اس کی بیوی مسٹر جیکب اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مسز جیکب سوئی ہوئی تھی، البتہ مسٹر جیکب جاگ رہا تھا۔ خوف اور اندیشے اس کے ذہن میں ناگوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ مسٹر جیکب کی عمر یوں تو 60 سال کے قریب تھی، لیکن اب بھی وہ اچھا خاصا پرتیلا اور اچھے کاٹ کا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں فکر انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ سرخ تھیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ وہ کبھی اپنی 48 سالہ یونانی بیوی میگی کو دیکھتا اور کبھی اس کی نظریں اپنی گھڑی پر جم جاتی تھی۔ اسی وقت اس کی بیوی میگی نے کروٹ لی۔ وہ باریک سا گاؤن پہنے ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور بوڑھے کی گود میں سر رکھ لیا۔ سو جاؤ پلیز، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ ارے کیوں؟ وہ چونک کر بولی۔ کچھ نہیں، جیکب نے بوکھلا کر کہا، اور جب اس کی بیوی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کیا پیٹ وغیرہ میں تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ، جیکب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ مسز میگی اسے سچے دل سے پیار کرتی تھی۔ ان کی ملاقات 10 سال قبل یونان میں ہوئی تھی۔ بوڑھا جیکب جہاں گرد قسم کا آدمی تھا اور زندگی کی 50 بہاریں گزر جانے کے باوجود وہ کنوارا تھا، 38 سالہ مسز میگی اس وقت تک اپنے 5 شوہروں میں سے 2 کو قبرستان پہنچا چکی تھی اور 3 سے طلاقیں حاصل کر چکی تھی۔ مسٹر جیکب امریکی تھا اور ڈلاس کا رہنے والا تھا۔ باپ خاصا امیر تھا اور اس کا بہت بڑا فارم تھا۔ $50,000 سالانہ کی آمدنی تھی۔ اس کے 2 ملازم اور اس کے فارم کا سب کاروبار چلاتے تھے، اور خود جہاں گردی کرتا تھا۔ تعلیم کوئی اس کی زیادہ نہیں تھی، پھر دولت مند زمیندار کے لیے تعلیم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ وہ دنیا بھر کی 50 زبانیں جانتا تھا جو اس نے جہاں گردی کے وقت سیکھی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسے سوئٹزرلینڈ پسند تھا، جہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ دکھائی دے جاتے تھے۔ وہ اور میگی خود کار میں اسی دن سوئٹزرلینڈ روانہ ہوئے تھے۔ یہ آج سے 1 ماہ پہلے کی بات تھی جب انہوں نے میریانو ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ وہ گنجا اس کے ذہن میں در کر آیا تھا جو بیمار تھا اور ان کے ساتھ والے کمرے میں مقیم تھا۔ اس نے اپنا نام شکوف جارجوف بتایا تھا۔ جارجوف دل کا مریض تھا اور اس دن آخری بار اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس نے اسے ایک میڈل دیا تھا جس پر حضرت مریم کی شبیہ مقدس ترشی ہوئی تھی، اور یہ 22واں میڈل چونی برابر تھا جس کی پشت پر کوئی انجیلی آیت رقم تھی۔ یہ میڈل باریک سی زنجیر میں پرویا ہوا تھا اور اسے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر لگتا تھا کہ روم کے کیتھیڈرل کے حال میں ہی خریدا گیا ہوگا۔ جارجوف نے اپنے گلے سے زنجیر اتار کر اسے دیتے ہوئے صرف ایک ہی لفظ کہا تھا، امریکہ، اور پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔